حضرت صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا ہے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی، وصال کا وقت آیا تو فرمایا مجھے غسل دینا، کفن دینا، قبر نہ کھودنا۔ رواج کیا ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے قبر کھودو جنازہ، کہا میرے غسل کفن کرنا پر قبر، جناب کیوں؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے نا، غسل کفن کرنا، جنازہ بھی پڑھنا۔ اور بیان کس کو کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو۔ وصیت کس کو ہو رہی ہے؟ حضرت علی کو۔ فرمایا علی تیری ذمہ داری ہے، جب میرا وصال ہو جائے نا تو جنازہ پڑھ کے نا تو مجھے حضور کے دروازے پہ لے جانا۔ اور پھر اپنا کمال نہیں سنایا کہ میں نے بڑی تابعداری کیا، دیکھنا پھر بنتا کیا، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں۔ عاجزی اپنی جگہ پہ، انکساری وہی ہے، اپنے آپ کو سمجھا وہی عاجزی ہے۔ کہا لے جانا، در رسول پہ رکھنا اور کہنا حضور ابو بکر آ جائے۔ اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کرنا قبر کھود کے، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو کوئی میرا کمال نہیں، کوئی میرا کمال نہیں، اس میں کوئی میری شرمندگی نہیں۔ میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ مجھے کوئی مسئلہ بن گیا۔ آرام سے اٹھانا اور جنت البقیع میں لے جانا، اس لیے کہ مجھے اپنی نوکری پر کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، میں خادم ہوں، خادم ہی اچھا ہوں، لے جانا، دعویٰ کوئی نہیں کیا، فضیلت نہیں بیان کی۔ حضرت علی شیر خدا، یہ تمام صحابہ کا متفقہ عقیدہ سنے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے غسل دیا، کفن دیا، اور مدینے میں جو روتے ہوئے آج لوگوں کو دیکھا، جو حضرت ابو بکر کے ساتھ پیار لوگوں کا آج دیکھا، فرماتے ہیں آج پتہ چلا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے، پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے، جنازے اٹھیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کا پتہ تو تب چلے گا جب جنازے اٹھیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کو پتہ چلا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں جنازہ پڑھ کے در رسول پہ لے گئے، حضور کی قبر اطہر کے سامنے رکھ کے حضرت علی نے بات کی۔ کس نے؟ بول کے بتائیے۔ مولا، حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا علی نے، کس نے بات کی؟ لوگ کہتے ہو یہاں باتیں نہ کرو، سلام کرو، گزر جاؤ۔ مواجہ پہ فقط سلام، فقط سلام۔ حضرت علی نے بات کی اور کھڑے ہو کے بات کی، اور جناب علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں حضور ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، حضور ابو بکر حاضر ہے، اس سے زیادہ لفظ کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آگے تھا، باقی سارے پیچھے تھے، اور سب سے پیچھے جنازہ تھا، حضور ابو بکر حاضر ہے۔ فرماتے ہیں خود بخود دروازہ کھلا، خود بخود تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، خود بخود جنازہ کھلا، دروازہ کھلا۔ اور فرمایا ہمیں تو انہوں نے کہا تھا نا دروازہ خالی کھول جائے تو دفن کر دینا، اندر سے آواز بھی آنے لگی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو، دیر نہ کرو، جلدی ملاؤ۔ فرماتے ہیں قبر کھودنے لگے تو 2 منٹوں میں قبر بھی نکل آئی، ایسے فٹافٹ ہی جناب صدیق اکبر کو دفن کیا۔ او بھائی سن لو، سن لو، دنیا کی دوستیاں کچی، قبر تک میرے رسول کا جرانہ پکا، میرے محبوب کا دوستانہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان میں بھی، ہر جگہ، ہر جگہ۔ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں دی بازیاں، جڑے کہندے سی روز دعویٰ کردے سی، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، پھر انہاں دی باریاں، اور باریاں بنی ہوتی ہیں نا سلیٹ کے درمیان تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے، تو قریبی 2 سروڑے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ نظر نہ آئے یہاں سے، وہاں بھی لوگ کہتے ہیں جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں آریاں نہیں۔ جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ جدو خزان باغ وچ وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ کسی چلی دی ذرا نہ پیش چلی، باواں موت نے جدو کھلاریاں نہیں۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں مدینے والے دیا جا رہی ہیں، بس سچیاں مدینے والے دیا جا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق
حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدہ دیا امت کو کہ حضور کے روضے پہ جاؤ تو جو تم عرض کرو نا حضور وہ سنتے ہیں، جو بات کہو نبی پاک وہ سنتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بھی بتایا کہ قبروں کے پاس فیض ہوتا ہے، اسی لیے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب دفن ہونے کی خواہش کر رہا ہوں۔ یہی خواہش بخاری پڑھیے، بعد میں حضرت عمر نے بھی یہی خواہش کی۔ میرے بھائی، جناب صدیق اکبر کا عقیدہ، جناب صدیق اکبر کا نظریہ، اور حال پتہ کیا ہے؟ انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے لگے، بیٹا جب حضور نے وصال فرمایا تو دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ عرض کی پیر کا۔ آج کون سا ہے؟ کہ پیر کا دن ہے۔ کہ حضور کا وصال ہوا تو لیٹے کس طرح تھے؟ ابا جس طرح آپ لیٹے ہو۔ کیا نبی پاک بول کیا رہے تھے؟ فرمایا اسی طرح کی باتیں جس طرح کی آپ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رو پڑی، کہا آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے، بیٹا زندگی حضور کے طریقے پہ گزاری ہے، دل کرتا ہے دنیا سے جاؤں بھی اس طرح جو میرے نبی کا طریقہ۔